علیکم، میں ہوں فضا علی. میں ایک رمضان ٹرانسمیشن کی ہوسٹ ہوں. مگر میں صرف رمضان ٹرانسمیشن کی ہوسٹ نہیں ہوں، میں بہت سے شوز، بہت سے ڈراماز، بہت سے ایونٹس کر چکی ہوں. لیکن ڈیورنگ لائیو ایونٹ، لائیو شو، جب آپ کو کوئی بات پتہ چلتی ہے تو آپ کے ایموشنز، آپ کے فیلنگز جو ہے نا وہ آپ کے قابو میں نہیں رہتے. یہ بالکل اسی طرح سے کہ جیسی سڑک پہ آپ کو ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ گاڑی سے نکلے کیسے. آپ نے پہلا لفظ کیا کہا؟ پہلے یہ کہا کہ پانی لے کے آؤ، یہ کہا کہ ایمبولینس کو کال کریں. میں فضا علی، میرے ساتھ بھی ایسے ہوا. اس شو کے اندر میں ڈاکٹر نبیہہ کو پرسائز کر رہی تھی کہ آپ ساری زندگی لوگوں کو درس دیتی رہی کہ بیویوں کو ایسے چلنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، تو اب آپ ایک پلیٹ میں کھانا کیوں نہیں کھاتی ہیں؟ تو میں تو اپنی کولیگ کو کرٹیسائز کر رہی تھی کہ آپ اپنا احتساب کیجئے نا، بتائیے آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں. مگر اس بات کے دوران ایک دردناک بات جو مجھے ڈاکٹر نبیہہ نے سنائی، وہ بات سننے کے بعد کوئی بھی عورت جو ازواجی زندگی میں ہے یا ازواجی زندگی سے گزر چکی ہے یا ان رشتوں کو جانتی ہے، تو ایک عورت ہونے کے ناطے میں نے اس عورت کے لیے سٹینڈ لیا. آرٹسٹ لوگ آلریڈی بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ڈاکٹر نبیہہ نے جس طریقے سے وہ اپنی زندگی ابھی گزار رہی ہیں، جو ان پہ بیت رہی ہے، وہ باتیں آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے سامنے بھی، میڈیا کے سامنے سب آ رہی ہیں کھل کے. اب وہ باتیں سننے کے بعد میری تکلیف کی لہر دوڑی، جس میں میں نے ان کو بک اپ کیا، میں نے ان کو سپورٹ دی. اگر کسی تکلیف میں انسان ہو اور دوسرا انسان اسے سپورٹ دے، اور اس سپورٹ کے دوران اس کے منہ سے نکلے جو بھی لفظ ہیں اس کا اگر مذاق اڑایا جائے اور پورے پاکستان کے ڈفرینٹ رمضان ٹرانسمیشن میں اس کو بیٹھ کے اس کا جو ہے نا اس کو ڈسکس کیا جائے، تو کیا کسی کو سپورٹ کرنا، ایک مورل سپورٹ دینا گناہ ہے؟ یا کسی کے دکھ میں شریک ہو کر رونا گناہ ہے؟ یا پھر کسی رمضان ٹرانسمیشنوں پہ بیٹھ کے میرے نام کو یوز کر کے میری برائی کرنا، غیبت کرنا، وہ گناہ ہے؟ اگر میرا رونا گناہ ہے کسی عورت کے دکھ کو سن کر، تو یہ گناہ میں بار بار کروں گی، ساری زندگی کروں گی. میری بھی بیٹی ہے، میری بیٹی پہ ایک اثر پڑتا ہے اگر میں یہ کوئی بات کرتی ہوں. میرے بھائی بہن پہ بھی اثر پڑتا ہے. میں نے کوئی بھی چیز غلط نہیں کی. جو چیزیں پھیلائی جا رہی ہے اور جو پھیلا رہے ہیں ان کا ماضی آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں اور کیا کرتے رہے، اور میرے بارے میں بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یہ جو آڈیو لیک کا ایک فنڈا کھولا گیا ہے نا، یہ بہت پرانا کلپ ہے بھائی، 1 سال پرانا، پچھلے سال ٹرانسمیشن، رمضان ٹرانسمیشن کا ہے. شبانہ ایک ناتواں ہیں، ان کی پروفائل پہ پڑا ہوا ہے، وہ ویڈیو رکھی ہوئی ہے جہاں سے یہ آڈیو اٹھائی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی ہماری ٹرانسمیشن جو تھی وہ پلانٹڈ نہیں تھی. میں حلفاً کہتی ہوں کہ کوئی ٹرانسمیشن جو ہے وہ پلانٹڈ نہیں تھی. نہ مجھے پتا تھا کہ نبیہہ نے اس دن یہ والی باتیں بتانی ہے، یا مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا. اور نہ ہی اس دن کی آڈیو لیک ہے، اس پہ بھی میں حلف اٹھاتی ہوں. اور جن لوگوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ بھی حلف اٹھائیں نا، سامنے آئے، ثبوت پیش کرے. ثبوت تو ہمارا یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے. جب نبیہہ نے اپنا یہ قصہ سنانا شروع کیا، وہ آخر تک ایز اٹ از ویسے ہی گیا ہے، اس میں بیچ میں کوئی بریک نہیں آئی. جب بریک ہی نہیں آئی تو کون سی بریک کی آڈیو لیک ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ لائیو تھا سب کچھ. شاید سب کچھ آپ کو لائیو کا تو مطلب پتا ہوگا. میں اکیلی ہوسٹ ہوں، سولو ہوسٹ، جو کہ ابھی ساری رمضان ٹرانسمیشنوں میں اکیلی لڑکی ہوسٹ کر رہی ہے. اور میرے ساتھ کوئی کو ہوسٹ نہیں ہے، 7-8 میل یا فیمیل اور کوئی کو ہوسٹ نہیں ہے. جب لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کے منہ سے کچھ بھی نکلتا ہے نا، وہ لفظوں کو نہیں دیکھا جاتا، آپ کے ایموشنز دیکھے جاتے ہیں، آپ کی فیلنگز دیکھی جاتی ہے. میں نے اپنے ریئل ایموشنز اور فیلنگز کے ساتھ اس سچویشن کو ہینڈل کیا. ڈاکٹر نبیہہ ہوں یا کوئی اور ہوں سچویشن میں ان کو اسی طریقے سے ہینڈل کرتی، کیونکہ میں عورتوں کے حق کے لیے اور ان کے جذبات کے لیے اور ان کے اوپر ہوئے ظلم کے لیے میں ہمیشہ آواز اٹھاؤں گی، کیونکہ میں بھی ایک عورت ہوں، میں ان کرائسس سے گزر چکی ہوں. اسی لیے جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے جو آپ کے ساتھ گزری ہو، تو آپ کے ایموشنز آپ کے قابو میں نہیں رہتے. آپ لوگ بولڈ سینز دیکھتے ہیں، بچے ہوتے دیکھتے ہیں، شادیاں ہوتے دیکھتے ہیں، ریپ سینز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں ڈراموز میں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ شوز میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے. کہ میں جب لوگوں کے گھر جاتا تھا تو میں اپنے دوستوں کو کہتا تھا کہ اپنی بہنوں کو چھوڑو، اپنی امیوں کو بچاؤ. تو ماں جس کا رتبہ ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت دے دی اللہ تعالیٰ نے. تو ماؤں کے بارے میں ایسی باتیں، ایسی گفتگو سنتے ہیں. آپ اپنے پاسٹ کے پرائیویٹ بیڈ روم کے مومنٹس جو ہیں وہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پرائیویٹ سیکریٹس، لونگ مومنٹس، رومانٹک مومنٹس ڈسکس کرتے ہیں. میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. میں نے تو صرف ایک لڑکی کو سپورٹ کیا، ایک عورت کو سپورٹ کیا جو دکھ میں تھی، تکلیف میں تھی. اور پاکستانی سارے ایسے کرتے ہیں. پاکستانی یہ نہیں سوچتے کہ بھائی اگر کوئی دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے تو ہم کیا کریں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کپڑے کیا پہنے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تکلیف میں ہم نے ان کی جا کے مدد کرنی. چاہے پاکستانی کوئی بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب. آپ ایکسیڈنٹ دیکھ لیں سڑک پہ، کوئی سیلاب ہو، کچھ بھی ہو، تو ہر پاکستانی عورت جا کر مدد کرتی ہے. پاکستانی لوگ مدد کرتے ہیں، بچے مدد کرتے ہیں. تو میں بھی انہی پاکستانیوں میں سے ہوں، میں بھی انہی مسلمانوں میں سے ہوں. ہم مسلمانوں کا فرض ہے جب آپ کسی کو مشکل میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں اور اس کے لیے آواز اٹھائیں. اور میں یہ آواز اٹھاتی رہوں گی. میں شاید اتنے بناوٹی الفاظ نہیں جانتی جن سے سنسیشن، جن سے قدر و قیمت بڑھتی ہے.
میں ایک سادی سی ہوں، جیسی ہوں سب کے سامنے ہوں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو ایسی نیچرل رکھتی ہوں، فیک نہیں ہوں. اور جو لوگ میرے شوز دیکھتے رہیں، میرے ساتھ جڑے رہیں، وہ مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میں ایسی ہوں، اسی طرح سے بات کرتی ہوں، میں نیچرل ہوں. کیونکہ میں فیک پرسنالٹی کسی کو اڈاپٹ نہیں کرتی، نہ ہی میں نے آج تک کوئی اسکرپٹڈ کام کیا. میں اپنی پرسنالٹی کے ساتھ اوریجنل کام کرتی ہوں، پیور کام کرتی ہوں، جھوٹ نہیں بولتی، جھوٹ نہیں بولتی. تو میں ذکر کرنا چاہتی ہوں ان لوگوں کا جن لوگوں نے پچھلے دنوں مجھ پہ بہت کرٹیسائز کیا. سب سے پہلے تو مشی آپا، سب سے پہلے انہوں نے اس کا آغاز کیا. مشی آپا کا پاس تو سب لوگ ہی جانتے ہیں، اور فیملی کیا ہوتی ہے، فیملی ٹوٹنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے. اس بارے میں مشی آپا کو کچھ نہیں کہنا چاہتی، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمیشہ وہ فیک کوٹ کر کے پاپولر ہوتی ہیں. تو انہوں نے جو چیزیں کوٹ کی ہیں آپ یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ ایز اٹ از پڑھی ہے. پہلے سے ایک کلپ پڑھی ہے جس میں کوئی بریک ہی نہیں ہے، جس کو انہوں نے اٹھا کے شیئر کر کے اس میں ایڈیٹ کر کے لیک ویڈیو ایسے بنا کے، وہ پچھلے سال کی ہے 2025 کی، تو وہ بھی پرانی آڈیو جس کو ڈال کے وہ کہتی ہیں آڈیو لیک ہو گئی. آڈیو او مائی گاڈ، رمضان کے مہینے کا بھی لحاظ نہیں کیا. خیر جھوٹ بولا آپ نے، احتساب کرنا ہے. خیر نادیہ خان آپا بہت ہی سینئر ہیں، ان کو سب جانتے ہیں، مگر میں ایز عورت ان کو بھی سپورٹ کرتی ہوں بیچاری. مگر مجھے یاد آتا ہے نور بخاری میری بڑی پیاری، میری بڑی فیوریٹ ایکٹریس ہوتی تھی، اور پیاری. سب کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کیسے اس بیچاری کی ہستی بستی زندگی برباد کر دی تھی، اور اس کا نتیجہ پوری کائنات نے سب نے دیکھا، دنیا والوں کو سامنے کیسا بھگتا ہے. آپ کو شاید بھول گیا کہ جو کسی کا گھر توڑتا ہے پھر اس کا خود بھی نہیں بچتا. دیکھیں شادیاں خیر آپ کرتے رہیں جتنی آپ کی مرضی، مگر شادیاں بچانا بہت ضروری کام ہوتا ہے. ندا یاسر جو ہیں آپا، ان کے شو پر جیسا بولڈ کانٹینٹ ڈسکس ہوتا ہے، بولڈ باتیں ہوتی ہیں، جس طرح سے فیملی کے ساتھ لوگ دیکھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. اور جس طرح سے پچھلے دنوں اقبال حسین صاحب نے بات کی، یا پھر جمال صاحب اور ان کی وائف، ایکس ہسبینڈ اینڈ وائف شیئرنگ دیئر پرائیویٹ سیکریٹ رومانٹک مومنٹس. ٹھیک ہے، اب یہ کانٹینٹ دکھاتی ہیں اس عمر میں تو دیکھ لیں آپ. پھر دوسرے مبشر لقمان صاحب، مبشر انکل کی تو میں بڑی عزت کرتی ہوں، مگر پتہ نہیں انہوں نے بھی اس بات پہ بڑا مسالہ لگا ہے. وہ بھی ٹرانسمیشن پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی رمضان ٹرانسمیشن پہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. تو رمضان ٹرانسمیشن پہ آپ بھی تو نبیہہ کو اور مجھے ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کے کریئر کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، کتنے سینئر اینکر ہیں. کیسے ملک ریاض والا کلپ لیک ہوا تھا، جیسے وہ ملک ریاض سے سر عام جو ہے نا وہ پلاٹ مانگ رہے تھے مہر بخاری کی موجودگی میں. تو مجھ پہ وہ کرٹیسائز کریں نا جن کا اپنا دامن صاف ہو. پھر رمضان ٹرانسمیشنوں میں بیٹھ کر آپ میرے بارے میں غیبت کر رہے ہیں، جیسے شامی جیسے ابھی جو انہوں نے گفتگو حکیم صاحب کی دوسری شادی پہ کی ہے ان کے ساتھ. کیا وہ الفاظ جو ہیں ریپ دیتے ہیں کسی انسان کو؟ ایک شادی شدہ لڑکی اور ایک فیملی کے ولاگ کے اندر اپنے چند ویوز بنانے کے لیے اتنی ولگر گفتگو کرنا کیا یہ مناسب ہے؟ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ ہمیشہ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں. اس بار بھی آپ نے انسانیت کی پارٹی کو بھول کے غیبت کی پارٹی کو جوائن کر لیا ہے. مبارک. فضا علی ہمیشہ وائرل رہی ہے، ہمیشہ سے میری بہت چیزیں وائرل. اب سال میں دیکھ لیں 12 مہینے اگر ہیں نا تو میرے 14 کلپ وائرل ہوتے ہی ہوتے. تو مجھے ضرورت نہیں ہے اس طرح کی اسٹنٹ کرنے کی، اس طرح کی چیزوں کے سہارا لینے. تو خدا کے لیے رمضان کے جو بابرکت مہینہ ہے نا اس کو پامال نہ کریں، اس کا خیال رکھیں.